میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ میں اور آپ تو یہ دعویٰ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن امام بخاری نے پتہ نہیں کس ناز میں یہ بات کہی کہ میں اللہ کے حضور یہ کہوں گا کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، کیونکہ پتہ ہے کہ غیبت کرنا غیبت سے بچنا سب سے مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ تبھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اگر کبھی غیبت کروں تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا۔ مطلب کہنا کہ یہ کہ غیبت سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے، لہذا جب ممکن ہی نہیں ہے تو اس کے ڈائریکشن کو آپ سیدھی کر لیں کہ غیبت اپنی ماں کی کریں۔ ماں کی غیبت کرنے سے کیا مراد؟ مطلب کہ ماں کی جب غیبت کریں گے تو نیکیاں کیونکہ اس شخص کے حق میں چلی جاتی ہے جس کی آپ نے غیبت کی، تو فرمایا کہ میری نیکیاں جائیں تو میری ماں کے پاس تو جائیں، میرے دشمن کے پاس کیوں جائیں؟ کہ جب آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کی نیکیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال منتقل کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں دشمن کی غیبت کروں گا تو میری نیکیاں اس کو بغیر کسی میں مشقت کے پہنچ رہی ہیں، تو میں یہ نفع پہنچاؤں تو اپنی ماں کو پہنچاؤں۔ اور ماں کی غیبت ظاہر ہے کہ کون کرے گا؟ کون سا ایسا ناہنجار نافرمان بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کی غیبت کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ نصیحت کر دی کہ غیبت کا کوئی سوال نہیں، غیبت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہہ رہے کہ غیبت بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے، کسی کہنا پڑتا ہے۔ اب اس پہ دو تین چیزیں ہیں، ایک انتظامی اور ایک مظلومانہ کیفیت۔ اگر کوئی مظلوم ہے تو مظلوم اپنی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے رکھ سکتا ہے جس سے اس کا دل ہلکا ہو جائے، یا وہ اس بارے میں کوئی ایسی کارروائی کر سکتا ہے کہ اس کے ظلم کو روک سکتا ہے، تو مظلوم کے لیے غیبت کی اجازت دی ہے۔ اسے چھٹے پارے میں اللہ نے یہی کہا لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے برائی کسی کی بیان کریں یعنی غیبت کریں، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا، جو مظلوم ہے، وہ اگر اپنی شکایت کرتا ہے کسی کے پاس جا کے تو وہ ساری اگلے کی برائیاں بیان کرتا ہے تو غیبت نہیں ہے، کیونکہ مظلوم کو اس کا جو وہ مظلومیت اجازت دیتی ہے۔ دوسرا انتظامی چیزیں ہیں، اب ایک منتظم اعلیٰ ناظم ہے کسی ادارے کا، اب وہ پورے ادارے کو واچ کرتا دیکھتا، اب اس کے بارے میں جو بھی انتظامی شکایت اس کے سامنے آتی ہیں وہ آ کے اپنے محتمم کو بتاتا ہے، ہیڈ کو بتاتا ہے کہ سر فلاں آدمی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ بولا، یہ کیا، یہ ساری یہ انتظامیات کو درست کرنے، کیونکہ اس میں اصلاح نظم کی نیت ہے، کسی کی ذلت کی نیت نہیں ہے، کہ کسی اصلاح نظم کی نیت کے لیے اس کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ ادارے کے نظم کو درست کرنا مطلوب ہوتا ہے، تبھی ناظم کی یہ شکایت غیبت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کسی شخصیت کو ذلیل کرنا یا اس کو ڈیگریڈ کرنا مطلوب نہیں، بلکہ ادارے کی بہتری مطلوب ہوتی ہے۔ بلکہ ناظم کو نیت بھی یہ رکھنی چاہیے کہ ادارے کی بہتری کے لیے میں یہ شکایات کر رہا ہوں، تاکہ جو ہے وہ ادارہ جو ہے کہ ڈیمیج نہ ہو، اور پتہ چلے کہ اس باس نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اور باس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ تو انتظامی اور مظلومانہ کیفیت کے اندر جو چیز بیان ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بہو ہے، بہو پر ظلم آ رہا ہے، وہ ماں کو آ کے گھر میں اپنے جو سسرال کی شکایتیں سناتی ہے، دل ہلکا کرتی ہے، ماں اس کو تسلی دیتی ہے، کوئی حرج نہیں، یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت۔ اس کے علاوہ غیبت کے اندر بنیادی جو نیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کو ڈیمیج کرنا، اس کو گھٹیا کر دینا، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، دوسرے کی نظروں میں ذلیل کرنا، یہ نیت ہوتی ہے غیبت میں۔ یہ اگر نیت ہے تو صورت میں یہ خالص غیبت ہے، اور یہ غیبت جو ہے بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی ایسی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ لہٰذا لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں غیبت نہیں حقیقت ہے، اور کہ جی آپ غیبت کرتے، نہیں جی نہیں غیبت نہیں حقیقت ہے، وہ آدمی ایسا ہی ہے۔ بھائی حقیقت ہی کو تو غیبت کہتے ہیں، حقیقت نہ ہو تو نبی فرماتا ہے کہ یہ تو بہتان ہے، بہتان، یہ تہمت ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کے اندر ہے بھی نہیں پھر بھی آپ اس پر اس کی منسوب کر رہے ہیں، تو ہونا ہی حقیقت میں برائی ہونا ہی وہ یہ غیبت ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اجی ہم غیبت جو ہے پیٹھ پیچھے نہیں، ہم تو منہ پہ بھی کر سکتے ہیں، ہم منہ پہ کہہ سکتے ہیں، تو منہ پہ کہہ دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ کہ آپ کا کہا اس کو برا لگا، اس کو برا ہوا، امبیرس ہوا، اس کو برا لگا، یہی تو غیبت ہے، بھلے آپ منہ پہ کہیں بھلے پیٹھ پیچھے کہیں۔ تو نبی نے پیٹھ پیچھے کی قید تو اسے لگائی کہ منہ پہ کہنے کی اخلاقی جرات ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے۔ منہ کے سامنے بڑے پولائٹ بن جاتے ہیں، بڑے ایٹیکیٹس دکھاتے ہیں، ڈیسنٹ ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، جی بڑا ایسا ایسا ایسا۔ تو اسے نبی نے پیٹھ کی شرط لگائی، ورنہ اگر آپ اس کی برائی منہ پہ کہیں اور اس کو برا لگے تو فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ لہٰذا اس منہ پہ کہنے سے وہ چیز حلال نہیں ہو گئی، وہ غیبت ہی رہتی ہے۔ اس لیے جو ہے غیبت سے بچنا ضروری۔ اب آپ کہتے ہیں کیسے بچیں، تو دو تین ڈائریکشن میں نے بتا دی، اس صورت میں تو کوئی غیبت نہیں، ویسے بچنا ہے کیا طریقہ ہے؟
اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا شہیدو، آپ یا شہیدو جو ہے وہ تسبیح کو پر 101 دفعہ پڑھیں، 101 دفعہ یا شہیدو پڑھ کے اپنے بدن میں دم کر لیں اور دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے غیبت کے گناہ سے بچا، میں کسی کوئی تحقیر کی نیت سے کسی کو شکایت نہ کروں، یہ دعا کر لیں، 21 دن پابندی سے کر لیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرما دیں گے، آپ لوگوں کی غیبت سے بچ جائیں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت بڑی بات آپ نے بتا دی، یہ ہم سب میں یہ کمزوری ہے۔ صحیح بات، واقعی بہت شکریہ۔ اور یہ تمام جمہور فقہ اسلام کا مذہب ہے، اور احادیث طیبہ بھی یہی کہتے ہیں پوری دنیا کا ایک ہی چاند ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ایک کب ہے بھائی، انڈیا میں تو دن ہے، امریکہ میں رات ہے، جی فلاں جگہ رات ہے، یہاں دن ہے، ایک مطلع کہاں ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ تو وہاں میں دیکھتا کہ چاند کے حوالے سے وہاں مسلمان دستوں گریبان ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، وہ کہتے ہیں جی موراکو کا چاند صحیح ہے، وہ کہتے ہیں سعودیہ کا چاند صحیح ہے، وہاں مستقل پھڈے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اتحاد امت کا کوئی فارمولہ ہے نہیں، ہر بندہ اپنی اپنی عید منا رہا ہے، اپنے اپنے روزے سٹارٹ کر رہا ہے، ورنہ اس اختلاف کی وجہ سے طاق راتیں خراب ہوتی ہیں کہ آج 21 ہے یہ کل 21 ہے، آج 27 ہے کہ کل 27 ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے میرا خیال ہے کہ اب 10 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو، جب میں نے چاند کے حوالے سے فتویٰ صادر کیا امریکہ میں، اور چاند کا فتویٰ گلوبل مون سائٹنگ مکہ مرکز، کہ گلوبل مون سائٹنگ کا مطلب اتحاد مطالعے، کہ پوری دنیا کا ایک ہی مطلع ہے، ایک ہی مطلع ہے، اور یہ تمام جمہور فقہ اسلام کا مذہب ہے، اور احادیث طیبہ بھی یہی کہتے ہیں پوری دنیا کا ایک ہی چاند ہے، ایک ہی مطلع ہے۔ سورج تو ظاہر ہے کہ طلوع غروب کے اعتبار سے اپنے اپنے اوقات سے ہوگا، لیکن چاند کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا میں ایک ہی چاند پوری دنیا کا، پوری دنیا کا ایک چاند ہے گویا کہ، اور اسی کے اوپر سارے فیصلے، اس کو کہتے ہیں گلوبل مون سائٹنگ، اور اسی کو فقہ اسلام نے کہا اتحاد مطالعے، اسی لیے اس کو اختلاف مطالعے غیر معتبر شرعاً یہ کہا جاتا ہے مطلق، تو یہ مطلب اتحاد مطالعے پوری دنیا کا مطلع ایک شرعاً، مشاہدتاً نہیں، حقیقت تو آپ دیکھیں دنیا کے مطلع الگ الگ ہیں، کہیں سورج غروب ہو رہا ہے، کہیں طلوع ہو رہا ہے، یہ مطلع الگ الگ ہیں حقیقتاً مشاہدتاً، لیکن نہیں یہ شرعاً، شریعت نے اس الگ الگ جو ہے وہ مطلعوں کا اعتبار نہیں کیا، اس کو کہتے اختلاف مطالعے غیر معتبر مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب ہے نہ بلاد قریبہ میں نہ بلاد بعیدہ میں، دور سے دور بھی دنیا کا کوئی ملک ہو اور وہاں دن رات کا بھلے فرق ہو، شریعت نے اس فرق کا کوئی اعتبار نہیں کیا اور کہا کہ پوری دنیا کا مطلع ایک مطلع، اس کو کہتے اتحاد مطالعے شرعاً۔ اور لوگ بس اوقات اس سے دھوکہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتحاد مطالعے پوری دنیا کے ایک ہی مطلع ہے، وہ کہتے ہیں یار ایک کب ہے بھائی، انڈیا میں تو دن ہے، امریکہ میں رات ہے، جی فلاں جگہ رات ہے، یہاں دن ہے، ایک مطلع کہاں ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ دھوکہ اس سے کہتے ہیں بھائی وہ حقیقتاً بات نہیں ہو رہی، شرعاً پر بات ہو رہی، شریعت نے اس جو ہے اس اختلاف کو معتبر نہیں سمجھا، اس کو کہتے ہیں اختلاف مطالعے غیر معتبر، یعنی مطلع کا جو اختلاف ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مطلقاً کا مطلب ہے نہ بلاد قریبہ میں نہ بلاد نائیہ یعنی نہ دور کے ملکوں میں، مشرق سے مغرب تک ایک ہی مطلع، یہ ہے مذہب۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی مذہب ہے، یعنی حنفیہ کا بھی، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر اختلاف مطالعہ کا اعتبار کیا کہ نہیں مطلع الگ الگ ہے، لیکن ان کے بعد کے جتنے شفاف بڑے بڑے فقہ، علامہ دارمی ہے، علامہ طیبی ہے، علامہ ابن تیمیہ ہے، یہ ان کے بعد کے جتنے فقہ ہیں، علامہ رملی ہے، کسی نے بھی جو ہے امام شافعی کے اس اختلاف مطالعے کو نہیں لیا، بلکہ انہوں نے بھی اتحاد مطالعے کو اختیار کیا کہ پوری دنیا کا مطلع ایک ہے۔ اور ظاہر ہے کیونکہ اس کی بنیاد حج، اس کی بنیاد بنی ابھی ذکر کیا کہ حج کا فیصلہ اس پہ ہو رہا ہے، جب حج کا فیصلہ اس پہ ہونا ہے کہ اگر یہ مطلع الگ الگ ہوں گے تو حج کی تاریخوں میں ملکوں کے اختلاف ہو جائے گا۔ آپ یہاں امریکہ میں بیٹھ کے کہیں کہ نہیں بھی ابھی تو ذی الحجہ شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو 8 ذی الحجہ ہوئی نہیں، ہم حج پہ کیوں جائیں، جبکہ وہاں ہو چکا تو اب یہاں آپ بیٹھے رہ جائیں گے۔ تو گویا کہ اس لیے کہا کہ نہیں پوری دنیا کے ایک ہی مطلع ہو تاکہ سب کو پتہ نہیں بھائی وہ حج کے اوقات آ رہے ہیں لہذا ہمیں حج پہ پہنچنا ہے،
تو مطلع ایک ہونے سے یہی بنیاد تھی، اور جس کو قرآن نے کہا کہ والحج حج کے لیے، پھر مواقیت للناس لوگوں کے اوقات کا مقرر ہونا وہ اسی بنیاد پر۔ اب اگر آپ اپنے اپنے مطلب پر بحث کریں گے، آپ کہیں نہیں آپ کے ہاں تاریخ ہوگی، ہمارے ہاں تو نہیں ہوئی۔ آپ اپنے ماں کو جی آپ کے قرض دینے کا وقت آ گیا کہ 5 محرم ہو گئی، آپ نے وعدہ کیا تھا، نہیں جی آپ کے ہم 5 محرم، ہمارے ہاں تو 5 محرم نہیں ہوئی۔ تو وہ مواقیت للناس کا جو منشا تھا فوت ہو گیا۔ اس لیے اتحاد مطالب پوری دنیا کے ایک مطلع، جو تاریخ جہاں ہے ساری دنیا میں وہ ایک ہی تاریخ۔ اسی کو قرآن نے کہا مواقیت للناس، لوگوں کے اوقات مقررہ کے لیے۔ اور اگر آپ اپنے اپنے چاند لے کر بیٹھیں گے تو اوقات مقررہ کا وہ منشا کیسے پورا ہوگا؟ تو آپ تو تاریخوں پر ہی بحث کرتے رہیں گے، تاریخوں پہ لڑتے رہیں گے، جیسے آج اس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو خیر، تو اب اس پر میں نے جب فتویٰ صادر کیا اور یہ سلسلہ چلا تو ظاہر ہے کہ پھر مختلف جگہوں پر جو وہ مجلسوں میں مجھے جانا بھی پڑا، میں اس کے اندر اپنے موقف بھی ثابت کیا، مساجد کے اندر بھی جو وہ بیانات کیے، لوگوں کے سوالوں کے جواب۔ تو مجھے یاد ہے غالباً میں نیو جرسی میں کسی مسجد میں گیا، وہاں پر میرا درس ہوا اس حوالے سے، چاند کی رویت ہلال کے حوالے سے، اور میں نے یہاں امریکہ کے اندر خاص طور پہ اور یورپ میں، انگلینڈ، جرمنی وغیرہ میں، اس وقت جب میں اپنے پیر و مرشد حسن اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرو کے ساتھ انگلینڈ کے اور جب وہ جرمنی کے، فرانس کے سفر کرتا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، تو وہاں میں دیکھتا کہ چاند کے حوالے سے وہاں مسلمان دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ وہ کہتے جی موراکو کا چاند صحیح ہے، وہ کہتے جی سعودیہ کا چاند صحیح ہے، وہاں مستقل پھڈے، لڑائیاں، یہ حالات تھے۔ اب یہ بزرگ سمجھا تھک جاتے، لیکن کوئی سننے والا نہیں، ہر بندہ اپنی ہٹ پر قائم، تو یہ لڑائیاں ہوتی تھی۔ اب یہاں جب امریکہ ہے تو یہاں پر بھی وہی صورتحال کہ بھئی وہ 2-2 3-3 عیدیں ہو رہی ہیں، 2-2 3-3 جو ہے تاریخیں آگے پیچھے رمضان کی سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ تو میں نے بھی اس پہ غور و فکر کیا، میں نے مطالعہ کیا، میں نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی امت کو کوئی ایسا میکینزم ہی نہ دے کر گئے ہوں کہ امت متحد ہو سکے۔ قرآن کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اتحاد امت کا کوئی فارمولہ ہے نہیں، ہر بندہ اپنی اپنی عید منا رہا ہے، اپنے اپنے روزے سٹارٹ کر رہا ہے، اس کی تاک کی تاریخیں خراب ہو رہی ہیں، 27 کی آج آپ کی 27 ہے، کل ہماری 27 ہے، ہمارا اعتکاف ہو گیا، آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا، آپ عید کے دن میں اعتکاف کے اندر بیٹھے، اسی مسجد میں روزہ رکھ کے بیٹھے۔ بھئی یہ کیا تماشا ہے؟ یہ صورتحال پیش آئی، اور یہاں پر 2-2 3-3 عیدوں کے آواز جب سامنے آئے تو میں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، مطالعہ کیا، تو میں نے ایک فتویٰ مرتب کیا، تو 14 صفحات پر میں نے فتویٰ مرتب کیا، تو پتہ چلا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسا میکینزم دے کے گئے امت کو کہ امت ایک دن رمضان کا آغاز کرے اور ایک دن جو ہے وہ عید منائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 حدیثوں میں حکم فرمایا اور مطلق حکم فرمایا، جس کا ترجمہ جو ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی آسان الفاظ میں یوں کرتے ہیں کہ جو بھی چاند دیکھے کہیں بھی دیکھے سارے، اور اس کی خبر سب کو پہنچ جائے، تو ایک دن رمضان کا آغاز ہوگا اور ایک دن یہ عید منائی جائے گی۔ گویا کہ کوئی بھی دیکھے کہیں بھی دیکھے، تو گویا کہ دیکھنا بھی متعین نہیں، چاند بھی مطلقاً ہے، رویت بھی مطلقاً، جگہ بھی مطلقاً ہے، یہ نہیں کہ ہر ملک کا الگ الگ چاند ہو، اور ایسا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی نہیں دیا۔ معلوم یہ ہو کہ نبی تو یہ میکینزم دے کے گئے، لیکن ہم نے اپنی جو وہ بدفہمی کی وجہ سے اس میکینزم کو اڈاپٹ نہیں کیا، اس کو صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے وہ فتویٰ مرتب کیا، اور یہ فقہاء ثلاثہ، خاص جمہور فقہاء، اور پھر امام شافعی کے بعد کے جتنے جو ہے متأخرین شوافع، ان سب کے دلائل اکٹھے کیے، پھر اکابر علماء دیوبند کے سارے دلائل اکٹھے کیے، جس میں جو ہے امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ جنہوں نے فرمایا کہ مکہ کے اندر چاند نظر آ جائے تو ہندوستان والوں پر جو ہے روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر نہیں رکھا تو بعد میں قضا کرے ہوئے عید مکہ والوں کے ساتھ منائیں۔ انہوں نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا، فرمایا مکہ یا مدینہ میں چاند نظر آ جائے تو ہندوستان والوں پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو گویا کہ جب ایسی چیزیں دیکھی، پھر اعلیٰ حضرت
مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مکتبہ بریلوی کے جو بانی ہیں، ان کا جو فتاوی رضویہ کے اندر فتویٰ دیکھا، انہوں نے کہا جی مکہ والوں میں چاند نظر آ جائے تو بہرائچ والوں پر روزہ رکھنا فرض۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی سارے اکابرین امت بھی ایک بات کر رہے ہیں اور جمہور فقہاء اسلام بھی ایک بات کر رہے ہیں اور احادیث طیبہ بھی اس کی طرف متوجہ ہیں، اور خود قرآن بھی مواقیت للناس والحج کہہ کے ساری انسانیت کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے، تو یہ کیا تماشا کئی چیزیں۔ جب وہ فتویٰ مرتب کیا، میں نے سب سے پہلے شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب میرے استاد محترم ان کو بھیجا، انہوں نے بڑا مجھے اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی اور اپریشیٹ کر کے لکھا کہ اگر تمہارے اسی جو وہ فتوے کے مطابق اگر وہاں جو امت جمع ہو جاتی ہے تو اتحاد امت کا یہ بہت بڑا کام اور خدمت ہوگی جو آپ کے ہاتھ سے اللہ لے، اور میں دعا کرتا ہوں آپ کی کوشش برابر ہو۔ یہ دعا کی اور الحمدللہ ان کی دعا لگ گئی، اور آج وہ کوشش مجھے برابر ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ ماشاء امریکہ کے اندر جب وہ موسٹلی جو ہے ایک دن رمضان کا آغاز، ایک دن یہ عید منائی جا رہی ہے۔ تو خیر اس سے جب میں نیو جرسی گیا تو وہاں پر ایک شخص نے، ایک عالم کھڑے انہوں نے سوال کیا کہ قرآن میں یہ کہا یسألونک عن الاہلہ، کہ چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چاندوں کے بارے میں۔ جب یہ کہا چاندوں کے بارے میں تو معلوم ہے چاند ایک نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک کا الگ الگ چاند ہے، تبھی تو اہلہ کا ہے کہ چاندوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں صحابہ۔ تو اس کا معلوم ہے کہ پوری دنیا کے جتنے ملک ہیں ہر ملک کا اپنا اپنا چاند ہے، تبھی تو اہلہ جمع کا ذکر کیا، یہ سوال کیا۔ تو خیر میں مسکرایا ان کے سوال پہ، میں نے کہا اگر یہ بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی، اگر یہ بات ہے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، پوری دنیا کا الگ الگ چاند۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا کہ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وانسکوا لہا، وہاں ایک چاند کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سوموا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ عید مناؤ، وانسکوا لہا، اور چاند کو دیکھ کر قربانی کرو۔ تو وہاں ایک چاند کو ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں آپ کو بھی جمع کا ذکر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پوری امت آپ کی امت ہے، آپ پوری امت کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ چاندوں کو دیکھ کے روزہ رکھو، چاندوں کو دیکھ کے عید مناؤ، اور چاندوں کو دیکھ کر قربانیاں کرو۔ آپ نے چاندوں کیوں نہیں کہا؟ آپ نے ایک چاند کا ذکر کیوں کیا؟ اور وہ بھی رویت اس کی مطلقاً رکھی، کہیں کبھی چاند ہو اور کوئی بھی دیکھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب وہ چپ، کہتا نہیں اس کی تو وجہ پتہ نہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ نبی نے قرآن کی آیت کے خلاف بات کی ہے، یا تو آپ یہ مانیں، کہتا نہیں خلاف تو نہیں ہو سکتی، مگر پھر کیا بات ہے کہ نبی نے ایک چاند کی بات کی، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو، یوں کیوں نے کہا چاندوں کو دیکھ کر روزہ رکھو؟ ہندوستان میں اپنا چاند دیکھ کر روزہ رکھ لیں، پاکستان میں اپنا رکھ لیں، امریکہ والے اپنا دیکھ کے رکھ لیں، سعودیہ والے اپنا تو چاندوں کو کہنا چاہیے تھا قرآن نے جو کہا ہے۔ تو کہنے لگے پھر یہاں اہلہ کی وجہ کیا ہے؟ میں کہ اہلہ کی وجہ خود مفسرین لکھی، اہلہ کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ چاند پورے مہینے کے اندر وہ ہر دن کے اندر شکل بدلتا ہے، تو مختلف شکلوں کے چاند ہے نا، تو وہ جو مختلف شکلوں کے چاند ہیں تو وہ صحابی اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ جو چاند ہے نا یہ الگ الگ رنگ کے، پہلی کا باریک چاند، اس کے بعد موٹا چاند، اس کے اور موٹا چاند، اور یہ کئی سارے چاند ہو گئے۔ ان چاندوں کے بارے میں پوچھتے یا رسول اللہ یہ الگ الگ یہ نوعیت اور جسامت چاندوں کی کیوں اڑتی ہے؟ اور پھر 14 کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑا چاند تو چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ گھٹنا بڑھنا جو ہے تو یہ اس کی جو ہے متعدد جو احوال تھے تو تعدد احوال کی وجہ سے جمع کا ذکر کیا ہے، تعدد احوال کی وجہ سے جمع کا ذکر کیا، اس کی ہر وقت حالت بدلتی ہے، اور یا تعدد ایام کی وجہ سے کہ کئی دنوں کے الگ الگ چاند ہیں، لہذا اس وجہ سے ان کو کہا کہ اہلہ ان چاندوں کے بارے میں آپ بتائیے۔ اور یہ مفسرین اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ تعدد احوال یا تعدد ایام کی وجہ سے چاندوں کو اہلہ جمع ذکر کیا، اس وجہ سے جمع ذکر نہیں کیا کہ پوری دنیا کا ایک چاند ہے اور پوری دنیا کا الگ الگ چاند ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حکم فرماتے کہ جہاں خاص طور پہ رؤیت کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہاں یہی کہتے کہ سوموا لرؤیتہ کے بجائے کہتے تم چاندوں کو دیکھ کر روزہ رکھو۔ ٹھیک، دوبارہ
تو اس کا جواب دیا، خیر وہ عالم اس کے بعد مان گئے کہ ہاں بھئی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو پوری دنیا کے چاند ایک ہے، چاند اس کو کہتے اتحاد مطالع۔ اس اتحاد مطالعے کی بنیاد پر جب میں نے یہ فتویٰ صادر کیا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بارآور کیا اور میرے استاد کی دعا قبول ہوئی، اور آج ماشاءاللہ روز بروز لوگ جو ہے اس فتوے کی حقیقت کو سمجھ کے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور بھئی ابھی 2025 کی جو مثلا عید الفطر گزری، آپ جانتے ہیں کتنی بڑی میجارٹی نے پورے امریکہ کے اندر ایک دن عید کی، یعنی سنڈے کو عید کی۔ بہت کم لوگ، چند مساجد، وہ بھی صرف مساجد چند کہہ رہا ہوں، وہاں لوگ تھے بھی نہیں، کئی 14 لوگ ہیں، کئی 25 لوگ ہیں، کئی 1.5 صف ہے، کئی ایک نماز، جہاں 4 نمازیں وہاں ایک نماز۔ تو معلوم ہے کہ یہ گویا کہ اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ ماشاءاللہ وہ گویا کہ گوشے بار آور ہوئی، اور پورے امریکہ کے اندر ماشاءاللہ ایک دن خوشی منائی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب اس کی طاق راتیں ہماری محفوظ ہوئی، ورنہ اس اختلاف کی وجہ سے طاق راتیں خراب ہوتی ہیں کہ آج 21 ہے، یہ کل 21 ہے، آج 27 ہے کہ کل 27 ہے، آج اعتکاف شروع کرنا ہے کہ کل شروع کرنا ہے، آج عید کا دن ہے یا اعتکاف کا دن ہے۔ یہ اتنا بڑا انتشار کہ نتیجہ یہ کہ نفس و شیطان کا شکار ہو کر بہت سے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے، چھوڑو یار پتہ ہی چلتا کون سی طاقرات صحیح ہے، لہذا کیا طاقرات بھی عبادت کریں۔ نتیجہ کہ ایسا تکاسل پیدا ہونے کے مواقع پیدا ہونے لگے، اور اس کی وجہ سے ایک انتشار اختلاف امت کے اندر الگ پیدا ہوا، اور خاص و خوشی اور مسرت کے موقع پہ ایک صورتحال کرکری ہو گئی۔ اچھا مضمون کہلوایا اور آپ حضرات کو پسند آیا اور آپ نے اس کو نوٹ کیا اور آگے سے آگے شیئر کیا، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور دعا کی جو حقیقت میں نے بیان کی ہے اللہ اس حقیقت سے خود مجھے بھی روشناس فرمائے۔ اور باقی اس کے علاوہ آپ نے سوال کیا کہ ہندوستان کے اندر، یہ ہندوستان یعنی برصغیر پاک و ہند میں اولیاء اللہ کی بڑی خدمات رہی ہیں، اور اس میں جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے سر فہرست آتا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے قلوب کو زندہ کیا اور ایک انقلاب برپا کیا لوگوں کی زندگیوں میں۔ تو سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے جہاد کا کوئی ذکر کبھی نہیں کیا، اب ان کی زندگیوں میں جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ یہ اولیاء اللہ جو ہے اس قسم کے اس سلسلے کرتے رہے ہیں، لوگوں کے قلوب کو اللہ سے جوڑتے رہے ہیں، لیکن جہاد کے حوالے سے ان کی کوئی تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ آپ یہ شبہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ گفتگو چل رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر گفتگو اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پر دھیان دیا جائے، کہ سوشل میڈیا تو ایک سپر مارکیٹ ہے، وہاں پہ حلال بھی ملتا ہے، حرام بھی ملتا ہے، وہاں پہ ڈرگ بھی ملے گا، الکوہل بھی ملے گا، شربت بھی ملے گا، روح افزا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ آپ کی مرضی کا جو حلال ہے آپ وہ لے کے آتے ہیں، باقی حرام سب بھی جو ہے سپر مارکیٹ میں موجود ہے۔ بالکل سوشل میڈیا یہ تو یہ شتر بے مہار جو ہے وہ ایک چیز ہے جس کے اندر جس منہ میں جو آتا ہے وہ بکتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ یوٹیوب کی طرف سے پیسے ملتے ہیں، لہٰذا وہ لگا رہتا ہے تاکہ پیسے مل جائیں، تو پیسے حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں بدگمانی کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ مبینہ طور پر صورتحال یہی ہے کہ لوگ پیسوں کی خاطر کرتے ہیں۔ لہٰذا میں کہا کرتا ہوں اگر یوٹیوب آج پیسے بند کر دے اور کہے کہ ہم کسی کو بھی یہ یوٹیوب پہ چینل بنانے والوں کو کوئی پیسہ ویسے نہیں دیں گے، پہلے مہنگائی بہت ہے، ٹرمپ نے بڑے ٹیرف لگا دیے ہیں، عذاب برپا ہے، چائنا ڈوب رہا ہے، یورپ ڈوب رہا ہے، امریکہ کی حالت خراب ہے، لہٰذا آج کے بعد یوٹیوب کے پیسے بند، تو میں آپ کو قسم تو نہیں کھاتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو اگر اس میں اندر 10,000 چینل ہے نا، ان میں سے صرف 3,000 مشکل سے رہ جائیں گے، 7,000 پہلے دن بند ہو جائیں گے۔ وہ کہہ کہ چھڈو یار دفعہ کرو، ایویں سر کپائیے، لفظہ کچھ ہے نہیں سانو کی ہے، ورنہ آپ اس پہ دیکھتے ہیں کیسی کیسی چولے وہاں پہ جو چولے مارتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی چولے وہاں مری آ رہی ہیں، تو لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کیوں؟ ان کو پتہ ہے اس چول پہ اس کو پیسے مل رہے ہیں، تو وہ لگا کھڑا ہے۔ لیکن آج اگر بند کر دیں تو بڑے بڑے دائی، بڑے بڑے مفسر جو محدث بنے بیٹھے ہیں وہ سارے غائب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی تو چاندی ہوئی بھی ہے۔ پاکستان میں بیٹھ کے اگر مہینے کا جو ہے وہ $5,000 بنا رہے ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں کہ کتنے لاکھ ان کو مل رہے ہیں، $10,000 بنا رہے ہیں کتنے بنے، اور یہ 10-5 تو ویسے کہہ رہا ہوں، لوگ تو $50,000 مہینے کے بنا رہے ہیں، ڈالر کی بات کر رہا ہوں، تو یہ حالات ہیں۔ وہ ہمارے جیسا فقیر خدا درویش خدا مست تو کوئی نہیں ہوتا کہ جنہوں نے اپنے چینل سے ہر ایک کو چینل بنانے کی اجازت دے رکھی ہے، اپنے چینل سے زیادہ دوسرے چینل والے بنا رہے ہیں۔ پاکستان انڈیا میں لوگوں نے میرے چینل سے اتنے چینل بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے ماشاءاللہ چولہے جل رہے ہیں، وہ ان کی جو روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اور یہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آتا۔
کچھ بھی نہیں آتا، 300-400 ڈالر مشکل سے آتے ہوں گے. کہنے کا لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ روزی مقدر ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے، مل رہی ماشاءاللہ. 2 وقت کی روٹی ماشاءاللہ آج تک اللہ کھلا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی لالچ نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ جو ہے خالص نیت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. اخلاص کا دعویٰ نہیں، اخلاص کی دعا ہے کہ یا اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی بات کہنے کا موقع دے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے چراغ تیری محبت سے روشن ہو. یہی کوشش. اور ماشاءاللہ جو فیڈ بیک ہمیں دنیا بھر سے ملتا ہے تو جی خوش ہو جاتا ہے کہ واقعی لوگوں کے دل اللہ سے جڑ رہے ہیں. اور یہی وہ جو کہتے ہیں نا کہ دولت جو ہم چاہتے تھے، جو دنیا میں بھی ہمیں مل رہی ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہے. لہذا سوشل میڈیا پہ یہ دعویٰ اٹھا دینا کہ یہ اولیاء اللہ جہاد کی بات نہیں کرتے. اللہ کے بندو، انہوں نے جو جہاد کیا اس جہاد تک آپ پہنچ بھی نہیں سکتے. وہ جہاد اکبر کر کے گئے، جہاد اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً غزوہ تبوک سے واپس آئے، جیسے مدینہ سے پہنچے تو فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم لوٹ آئے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. کیونکہ وہ جو جہاد قتال کے معنی میں تھا، لڑائی کے معنی میں تھا، اس کو آپ نے اصغر قرار دیا، یہ اصغر ہے. اور اب مدینہ واپس آ گئے، اب جہاد اکبر میں آ گئے. اکبر کا مطلب یہ ہے اب یہ نفس کا جہاد یہاں ہونا ہے. صبح شام اللہ کے امر پہ عمل کرنا ہے، اللہ کی مناہی سے رکنا ہے. یہ جو کلیجے کٹیں گے صبح شام جو ہے اللہ کے حکموں پر، صبح شام جو ہے منادی اللہ اوپر کی ندائیں لگائے گا، اور پھر اپنے جو خواہشات کے جال کاٹ کے ادھر جانا پڑے گا. روزوں کی حد میں بھوکا پیاسا جو ہے مدینے کی گرمی کے اندر گزارنا پڑے گا. لبیک کے نعرے لگاتے جو ہے سیاہ پہاڑوں کے اوپر جو لبیک کے نعرے لگا کے حج کی طرف دوڑنا پڑے گا. اور پھر صبح شام کی خواہشات نفسانی ان کا خون کرنا پڑے گا ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ جہاد اکبر. تو فرمایا نبی نے جہاد اصغر سے اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں. تو وہ اولیاء اللہ تو جہاد اکبر کر کے گئے ہیں. انہوں نے ایسا جہاد اکبر کیا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسٹر آرنلڈ جو ہے یہ خود جو برطانیہ کا ایک بہت بڑا آتھر ہے، مورخ ہے، اس سے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 99 لاکھ آدمی اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں. 99 لاکھ آدمی خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. اور فرمایا کہ ایسی بے تاج بادشاہی میں نے نہیں دیکھی. میں نے دنیا انسانی کی تاریخ پڑھ لی ہے، لیکن ایک آدمی سویا ہوا ہے قبر میں، یعنی سویا ہوا ہے، اور اس کے دربار کے اوپر اس کے نام سے ہے، اس کی عقیدت و محبت کے اندر ہے. بھوکوں کا پیٹ بھرا جا رہا ہے، پیاسوں کی پیاس بجھائی جا رہی ہے، ننگوں کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، بے سہاروں کے سر پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اس اللہ والے کی کا فیض ہے کہ جو اس کائنات میں چل رہا ہے. اور وہ بے تاج بادشاہ جو ہے وہ وہاں لیٹا وہ بادشاہی کر رہا ہے، اور اس کی تعلیمات کے مطابق دنیا جو ہے لا الہ کے ضرب لگا خدا کو تلاش کر رہی ہے. کہا کہ ایسا بے تاج بادشاہ میں نے دیکھا کہ جس کے ہاتھ پر 99 لاکھ. اب آپ بتائیے یہ 99 لاکھ انسانوں کو جو مسلمان کر کے گیا ہو اور ہندو مت سے نکال کر ایک توحید کا راستہ دے گیا، اس سے بڑا جہاد کسی نے کیا؟ کون سا مجاہد دنیا میں جو اتنا بڑا جہاد کر کے گیا ہو؟ کیونکہ جہاد سے تو مقصد یہ ہے نا کہ باغیوں کو یہ کہنا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. نہیں اللہ کے بندے بنتے تو تلوار، اتنی سی بات ہے نا. لہٰذا انہوں نے نہیں اللہ کے بندے تلوار نکال دی. اور ان کو اللہ نے وہ تاثیر زبان کی عطا فرمائی، وہ نگاہ کی کرامت عطا فرمائی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن گئے. تو وہ اوپر نوبت بنی نہیں، نوبت پڑی نہیں. اگر اوپر کی نوبت ہوتی تو کر کے دکھاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، کیونکہ انہوں نے اپنے دل پہ وہ محنتیں کی تھی، وہ ضرب لا الہ کی لگائیں، وہ خدا کو اپنے اندر اتار لیا کہ جب وہ بولتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ پکڑ لیتے ہیں، دلوں میں جگہ بن جاتی ہے. تو حقیقت یہ کہ وہ جہاد جو کر کے گئے، آپ تلوار لے کے بیٹھے، وہ تلوار تب نوبت ہی نہیں آئی. انہوں نے جب خدا کی طرف بلایا تو خدا کی تو دنیا چلتی آ رہی. وہ اپنی کرامتوں سے، اپنی نگاہ محبت سے، اپنی زبان کی شیرینی سے انہوں نے کہاں سے کہاں انسانوں کو پہنچا دیا. اور آپ تلوار کا انتظار کر رہے ہیں. تلوار کی نوبت آتی تو کر کے دکھاتے. تو یہ خواجہ معین الدین چشتی ہے، تلوار کی نوبت بھی آئی. انہوں نے شہاب الدین غوری جو کتنے حملے کر کے جب شکست کھا کے وہاں پر لوٹ رہا تھا، کس نے کہا تھا شہاب الدین غوری کو حملہ کر؟ کس نے کہا تھا پرتھوی راج پہ حملہ کر؟ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا. جب خواجہ معین الدین چشتی ایک جگہ اللہ اللہ کر رہے تھے، تاریخ لکھی بھی ہے، تاریخ کا آپ کیا انکار، اللہ اللہ کر رہے تھے، اور جب وہاں پہ پرتھوی راج کے لوگ آگے جگہ خالی کرو، نکلو یہاں سے، کون ہو تم لوگ؟ تو خواجہ معین چشتی نے اپنے 2 قاصد بھیجے پرتھوی راج کے پاس کہ بھائی ہم تو اللہ لوگ ہیں، درویش ہیں،
جو بڑا بنا کے خدا کو یاد کر رہے ہیں، ہم کسی سے نہیں ٹکراتے. اب ہمیں یہاں بیٹھا رہے. وہ قاسی جب گئے پرتھوی راج کے پاس، اس نے دونوں قاسی قتل کر دیے. اس ظالم نے وہ قاسی اپنے تکبر اور انانیت میں قتل کر دیے. اس کو پتا تھا شاہین کا مسلمانوں کا بڑا سالار شہاب الدین غوری کچھ نہیں بگاڑ سکا. کئی دفعہ منہ توڑ اس کو ہم نے شکست دی ہے. یہ کیا صوفی کرے گا؟ قتل کر. اور آپ جانتے ہیں کہ قاصدوں کو قتل کرنا یہ بین الاقوامی اصول کے اصول بھی خلاف تھا. یہاں تک کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی قاصدوں کو قتل کرنے کا رواج نہیں تھا. تبھی تو مسلمہ کذاب کے جب قاصد آئے تھے تو نبی نے فرمایا کہ اگر یہ بین الاقوامی قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، میں تم دونوں کو قتل کر دیتا. تم ختم نبوت کے منکر کا پیغام لے کے آئے ہو. مسلمہ کذاب میرے مقابلے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو لیکن یہ ہے، آپ نے کہا لیکن تم قاصد ہو، چلے جاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ، اب جب قتل ادھر شہاب الدین غوری، جب یہ ادھر خواجہ معین الدین چشتی کو جب اطلاع ہوئی تو کھڑے ہو گئے. جلال کھڑے ہو گئے. کیا فرمائے؟ وہ تاریخی الفاظ ہے. کہا کہ میں نے پرتھوی راج کو زنجیروں میں جکڑ کر کے قید کر کے قدموں میں ڈال دیا. زنجیروں میں قید کر کے اس کو شہاب الدین غوری کے قدموں میں ڈال دیا ہے. یہ بات بول دی. لوگ حیران کی، شہاب الدین غوری شخص خوردہ بیچارہ پتہ نہیں کس غار میں بیٹھا ہے، کیا بات کر رہا ہے. ادھر رات کو خواب آ رہا ہے شہاب الدین غوری کو. ایک بابا جی آتے ہیں، کہا اٹھ، کیوں اپنے آپ کو جب وہ رسوا کرتا ہے، کیوں تو شخص خوردہ ہوا بیٹھا، اٹھ حملہ کر. اچھا آنکھ کھل گئی. وہ پھر سوچی یار پتہ نہیں کون تھے بزرگ، کیا کہہ گئے. اگلے دن پھر خواب ہے تو اٹھتا کیوں نہیں، حملہ کر. اللہ کی نصرت تیرے ساتھ ہے، فتح تیرا مقدر ہے. 3 دن خواب آتا رہا ہے. آخر چوتھے دن اس نے کہا کہ لگتا ہی کوئی خدائی اشارہ ہے. شہاب الدین غوری نے حملہ کیا. جب حملہ کیا تو تاریخ گواہ ہے، ہو سکتا ہے تاریخ کے اور آگے مجھ سے آگے پیچھے کوئی غلطی، میں کوئی مورخ تو ہوں نہیں، لیکن یہ کہ جو میں نے جو پڑھا سنا یہی. حملہ جب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شہاب الدین غوری کو فتح دے دی. فتح دے دی. بالکل وہی نظارہ تھا کہ پرتھوی راج زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا کہاں آیا؟ شہاب الدین غوری کے قدموں میں پھینکا گیا. بالکل وہ جو بات کہی تھی حضرت نے. ان اللہ والوں کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، کہ جو کہہ دیتے ہیں اوپر سے فیصلہ ہو جاتا ہے کر دو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بعض اللہ کے درویش خدا مست دنیا پہ ایسے ہیں کہ اللہ پر قسم کھا کے کچھ کہہ دیں تو اللہ ان کی قسم کو حارث نہیں ہونے دیتے، پورا کر دیتے. اللہ کا ارادہ بارش برسانے کا نہ ہو، وہ قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم بارش ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم سچا کرنے کے لیے بارش نازل کر دیتے. تو بس جو کہا تھا وہ پورا ہوا. اسی طرح قدموں میں، اور اسی طرح شہاب الدین غوری کی تلوار سے اس کا سر قلم ہوا. اللہ کے بندو، تم کہتے ہو کہ جہاد نہیں کیا؟ جہاد کی روح ہی یہ لوگ ہیں، جہاد کی سٹیم ہی یہ لوگ ہیں. سٹیم بھر دی سٹیم. جب تک سٹیم نہیں بھری ہوگی تو جہاد کس بات کا؟ جب وہ اندر کی للہیت و اخلاص کامل ہوگا، جہاد کس بات کا؟ آپ نفسانیت کا نام جہاد سمجھتے ہیں؟ اپنی مرضی پہ جس کو چاہے مار دو، جس کو چاہے اٹھا دو. نہیں، جہاد تو اس کو کہتے ہیں. حضرت علی مرتضی باب العلم والقضاء، جس کی حمیت و غیرت دینی آپ جانتے ہیں. ایک یہودی کے ساتھ جب ان کا مبارزہ ہوا اور یہودی کو انہوں نے گرا لیا، اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے، قریب تھا کہ قلم کرتے اس کے سر کو، تو اسے آپ کے منہ پہ تھوک دی. جیسے تھوکا تو آپ پیچھے چھوڑ دیا. وہ بڑا حیران ہوا کہ ہے ایسے موقع پہ تو آپ میری ٹکڑے کر دیتے، میں نے آپ کے منہ پہ تھوکا اور آپ نے ہٹ. کہا کہ نہیں، پہلے میں اللہ کے لیے میں تجھ سے جنگ کر رہا تھا، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے کر رہا تھا، اور اب جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرے اپنا نفسانی غصہ بھی سامنے آ گیا. میرا نفسانی غصہ بھی آ گیا، تو میں اب اگر قتل کرتا تو اپنے نفسانی غصے پہ قتل کرتا. وہ کیا ہوتا؟ میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کے بندوں کا دشمن نہیں ہوں، اللہ کے باغیوں کے ناسور و پھوڑا کاٹنے آیا. چھوڑ دیا. اس یہودی نے سنا، کہا کہ مان گیا کہ واقعی اسلام کی اصل روح تو یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام قبول کرنا. اللہ کے بندے، تم جہاد کس کا سمجھتے ہو؟ عداوت میں، نفرت میں مارا کاٹی کرو، اس کو جہاد کہتے ہو؟ اندر بناؤ پہلے اندر صدق و اخلاص کا وہ عالم جو حضرت علی مرتضیٰ میں نظر آتا ہے. نفسانیت کا نام بھی نہیں ہے. نفسانیت کے شبہ آیا تو دشمن کو چھوڑ دیا. لیکن جو قدم اٹھا اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں.
یہ جہاد، اور یہ اللہ والے اسی دل پہ محنت کرتے ہیں، یہ دل کو ایسا مذکر اور مصفہ کر دیتے ہیں کہ اس کی ایک ایک دھڑکن جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے خواجہ معین الدین چشتی تو وہ کیا، وہ جہاد کیا، اولیاء اللہ تو ایسا جہاد کر کے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اصل جہاد، اور وہ جہاد اکبر۔ اور میں نے بتایا کہ وہ تلوار کی تو نوبت آئی نہیں، وہ تو نگاہ ڈالی، آدمی مسلمان ہو گیا تو اب تلوار کیوں اٹھانی تھی بھائی؟ تلوار تو میرے تیرے جیسا اٹھائے کہ جس نے تلوار سے کام چلانا، اندر تو کچھ بنا نہیں ہوا، جس کا اندر ہی بنا ہے وہ اپنے نگاہ کیمیا اثر سے اپنا کام دکھا جائے تو پھر اس کو تلوار کیا اٹھانی؟ اس لیے یہ آپ کی بڑی مسکنسیپشن ہے۔ اس لیے جو یہ کہنا، میں نے بتایا سوشل میڈیا پہ اسی طرح کے لوگ ہیں۔ جب آج ہی میں نے جو وہ حدیث بیان کی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو اللہ کی کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، اللہ کی کسی ولی کو ایذا دیتا ہے، تو اللہ فرماتے میرا اس کو اعلان جنگ ہے۔ لہذا اولیاء اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے نادان ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب پکڑیں گے، کیونکہ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے لوگوں کا دشمن بن جاتا ہے، اور اللہ جس کا دشمن بن گیا تو پھر وہ بچ نہیں سکتا، بس وہ انتظار کرے کہ پکڑا کب جائے گا، جلدی یا بدیر پکڑا جائے گا، اور ایسا رسوا ہوگا پھر اس کو اٹھنے کی تاب نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے لوگ باز آ جائیں، وقت ہے کہ ابھی بھی قرب قیامت ہے، توبہ کریں۔ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا فثبتنا وانصرنا۔ فثبتنا وانصرنا کے بعد اس جگہ انصرنا پڑھنے میں مطلب کا دل میں خیال کرے، یعنی اس میں جو آپ کا مقصد ہے، جس میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، انصرنا کے وقت جو ہے اس کی نیت کر لیں۔ فثبتنا وانصرنا، وانصرنا پہ نیت کرنی ہے آپ نے۔ حضرت شیخ العرب والعجم حاجی مزاد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مطلب اللہ کی رضا ہے، اس کی نیت کرے کہ سب سے بڑا مطلوب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لہذا اس مطلوب کی تو نیت کرے ہی کرے، اس کے محتاج باقی جو دنیا کی حاجات ہیں ان مطلوبوں کی جو ہے نیت کر سکتا ہے۔ وَسَخِّرْ لَنَا هَذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرِ الدُّنْيَا وَبَحْرِ الْآخِرَةِ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَا مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ اب اس کے بعد آ رہا کاف ہا یا عین صاد، اب اس کے اندر اشغال کرنے ہیں، آپ نے یہ چھنگلی کی انگلی چھوٹی انگلی سے بند کرنا ہے، کاف ہا یا عین صاد میں ہر حرف کے اوپر انگلی بند کرنی ہے، کاف ہا یا عین صاد بند کیا، اب دوبارہ پھر اب اس پہ یہ الفاظ دوبارہ دہرانے، لیکن اب انگلی کھولنی اسی ترتیب سے، کاف ہا یا عین صاد، پھر تیسری مرتبہ کاف ہا یا عین صاد، یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا انصرنا فإنک خیر الناصرین، کہہ کہ انگلی کھول دینی چھنگلی کی، انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ یہ چار انگلی کھول گئی۔ واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا۔ اب اللہم یسر لنا امورنا پہ، امورنا معنی ہمارے کام، اے اللہ آسان کر دے ہمارے کام، امورنا پہ اپنے مطلب مطلوب کا دل میں خیال لائے، جو جو امور آپ کے ہیں اس کی نیت کریں، ہمارے لیے جو رزق کو آسان کر دے، آل اولاد کے حوالے سے جو عافیت مانگ لیں، اور سب سے بڑا مطلوب میں نے بتایا اللہ کے رضا، اس کی نیت کریں۔ تو اللہم یسر لنا امورنا میں آپ نے دل میں خیال لانا ہے اپنے جو بھی مقصد ہے۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفتا فی اہلنا واطمس علی وجوہ اعدائنا۔ اب واطمس علی وجوہ اعدائنا کہیں تو مٹھی بند کر کے سیدھے طرف یوں کر دیں، یوں کھول دیں، تو گویا کہ وہ ان کے چہروں کے اوپر آپ نے یہ مٹھی کو کھول دیا ہے کہ یعنی مسخ ہو جائیں دشمنوں کے چہرے، کہ وَطْوِسْ عَلَىٰ وُجُوهِ أَعْدَائِنَا، یہ اشارہ دینا ہے، یہ اشغال ہے۔
وَطْمِسْ عَلَى وُجُوهِ آیِنَا وَامْسَخْهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُضِيَ وَالْمَجِيَ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس کے بعد شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، یہ 3 دفعہ یہ کلمات ہیں. اب اس میں اپنے دشمن کا تصور کر کے الٹا ہاتھ زمین پہ مارنا ہے، سیدھا ہاتھ الٹا مارنا ہے. الٹا ہاتھ سے الٹا ہاتھ نہیں، سیدھا ہاتھ ہی زمین میں مارنا ہے. تو یاد رکھے سارا پروسیس سیدھے ہاتھ کا ہی ہے، الٹے کا اس میں کوئی دخل نہیں، سب سیدھے پہ کام ہوگا. اب سیدھا ہاتھ شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، یعنی بگڑ گئے چہرے دشمنوں کے، بگڑ گئے چہرے دشمنوں کے، بگڑ گئے چہرے دشمنوں کے. اس میں آپ نے دشمن کی نیت کرنی ہے. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. اب اس کے بعد حامیم آ رہا ہے، یہ 7 مرتبہ حامیم. اب یہ ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے کسی ایک ڈائریکشن میں پھونکنا ہے. اب پہلے آپ نے دائیں پھونکنا ہے حامیم پڑھ کے، پھر بائیں پھونکنا ہے، پھر سامنے پھونکنا ہے، پھر پیچھے پھونکنا ہے، پھر اوپر، پھر نیچے. یہ 6 پوری ہوگی ڈائریکشن. یہ کرنا ہے حامیم 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 حامیم. یہ 6 ڈائریکشن پوری ہوگی. اس کے بعد حامیم 7ویں اور تو پھر حامیم کہنا ہے حامیم. حامیم کہہ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے. دم کر کے اب اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن پہ آپ نے ہاتھ مل لینے. تو یہ اس کے بعد کہنا ہے حم الامر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا. اب اس کے بعد پھر کاف ہا یا عین صاد آ گیا. اس میں وہی کاف ہا یا عین صاد کفایتنا بند کی. اب پھر کھولنا ہے حامیم عین سین، حامیم عین سین قاف حمایتنا. یہ شغل اس کے اندر کرنا ہے. کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا. فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْئُولٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا. یہ 7 مرتبہ اس کلمات کو دہرانا ہے. ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا. ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا. ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا. ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا. ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا. ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا. یہ 7 مکمل ہو گیا. اس کے بعد کہنا ہے واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کے بعد آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ کہنے ہیں فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. یہ 3 پورے ہوئے. اس کے بعد کہنا ہے 3 مرتبہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. اب اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے یہ کہنا ہے
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 مکمل ہو گئے. اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ کہنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کہنا ہے ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اس کے بعد کہنا ہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا مکمل ہو گئی. اس انداز سے یہ دعا پوری کرنی ہے. اب یہ دعا کے اندر 19 کلمات ایسے ہیں کہ جو آپ کے مختلف خیر و عافیت اور فوائد کے لیے نافع ہوتے ہیں. ان 19 کلمات کو میں مینشن کر رہا ہوں اور مینشن کر رہا ہوں کہ کس کلمے کے کیا کیا فوائد ہیں. یہ پوری دعا تو ہے ہی ہے, اب اس کے الگ الگ کلمے کے الگ الگ ثمرات ہیں, فوائد ہیں, وہ سارے کے سارے میں ذکر کر رہا ہوں. اس کا طریقہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ دعا تلاوت کرنا شروع کریں گے, جہاں وہ کلمہ آئے گا اس کلمے کو آپ 1000 مرتبہ دہرائیں, 1000 مرتبہ دہرائیں اور اپنا جو بھی مقصود اس پہ نیت رکھیں, پھر آگے دعا مکمل کر کے دعا کریں.